آقائے نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعتیہ کلام سنا کر انہی کی نعت کے دوران ہمارے دو معزز مہمان گرامی تشریف لائے۔ شیخ التفسیر مدرس ادارہ نون والقلم حضرت مولانا قاری داود سلیمان صاحب اور حضرت مولانا قاری عمران حنفی صاحب، جنہوں نے ہماری ادنا سی دعوت پر اپنی حاضری پیش کی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ میں ان کا اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ اور اس کے بعد میں مقرر ذیشان خطیب اہل سنت، نوجوان اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد غلام نبی صاحب کو دعوت دینے چلا ہوں۔ خطیب جامع مسجد گلشن یاسین کافی دیر سے انتظار فرما رہے ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ حضرات کے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد غلام نبی صاحب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم سامعین اور پیارے دوستوں بزرگوں، آج استاذ محترم شیخ الاسلام میرا الحمدللہ پیر بھی ہے، آج اس کا حکم آیا کہ آپ نے جامع رشیدیہ میں حاضری دینی ہے۔ ہم تو استاذ محترم کو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن الامر فوق الادب، استاد جی کا جب حکم ہوا تو حکم ادب سے فوقیت رکھتا ہے، اس لیے انشاءاللہ العزیز 2 3 4 5 منٹ آپ کے لے لوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ جو سنیں گے پڑھیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قاری صاحب نے قرآن کریم نماز تراویح کے اندر ختم کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، درخواست ہے کہ قاری صاحب کا سنانا، آپ کا سننا اپنے دربار کے اندر قبول فرمائیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم بہت بڑی فضیلت والا کتاب ہے۔
اتنا عظیم کتاب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے ان کی چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہو کہ 29ویں شب ہے اور ہم الحمدللہ ایک ادارے کے اندر جو دین کی خدمت میں مصروف ہے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ بیٹھنا، دین کی بات سنانا، سننا، یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ اللہ کا کلام ہے جس کی حفاظت رب العالمین نے اپنی ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کلام کو میں نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کو جبریل امین کو عطا کر کے اس کی حفاظت کی۔ حضرت جبریل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر حفاظت کی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام تک پہنچا کر اس کی حفاظت کی۔ صحابہ کرام نے اس پوری دنیا کے اندر قرآن کا پیغام پہنچا کر حفاظت کی۔ ایک مفسر قرآن جو قرآن کا تفسیر لکھتا ہے، انہوں نے تفسیر کر کے قرآن کی حفاظت کی۔ ایک حافظ قرآن جو قرآن کو یاد کرتا ہے، انہوں نے قرآن کو یاد کر کے قرآن کی حفاظت کی۔ ایک کاتب جو قرآن کریم کو لکھتا ہے، انہوں نے لکھ کر کی حفاظت کی۔ اور یہ جو ادارے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، دن رات میں یہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم تا قیامت محفوظ ہے، اس کی حفاظت کرنے والے یہ ذرائع بھی تا قیامت محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو، قرآن کی حفاظت کے لیے کسی بڑے مرتبہ کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کلام کی حفاظت کسی وقت کسی فاجر فاسق سے بھی کرواتا ہے۔ آپ نے حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہے، بہت بڑا ظالم بند گزرا ہے، اس کی تلوار سے صحابہ کرام کا خون بھی محفوظ نہیں رہا، لیکن اللہ رب العزت نے اس بندے سے خدمت لیا ہے۔ وہ خدمت کیا ہے کہ آج میرے اور آپ کے پاس قرآن کریم اعراب کی شکل کے اندر ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ جتنے بھی اعرابات ہیں یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، علماء سے پوچھے۔ یہ جو زبر، زیر، پیش، یہ حجاج ابن یوسف کے دور میں ہوئی۔ اس کی نگرانی کے اندر قرآن کریم کی خدمت ہوئی۔ حالانکہ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی اس کلام کی حفاظت فاسق فاجر سے بھی کرواتا ہے، ظالم سے بھی کرواتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ ہر عالم قرآن کی حفاظت کرے۔ تو یہ جب آپ قرآن کریم کے اوپر اعراب لگوا رہے تھے، یہودیوں کا ایک وفد آیا، انہوں نے آ کر کے ملاقات کی درخواست کی۔ حجاج ابن یوسف ان کو بٹھائے، ان کا چاہتا ہے سامنے، ہاں جی کیا بات ہے، کس لیے حاضر ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اپنی کلام جو آپ کے نبی پر اترا ہے اس کی حفاظت کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، خدمت کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی بات بتائے۔ انہوں نے کہا ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ کے کلام کے اندر دو نبیوں کے واقعے کا ذکر ہے، اور وہ دو نبی ایک بستی کے اوپر گئے مہمان بن کر کے، انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن ان بدبخت لوگوں نے نبیوں کے مہمان نوازی نہیں کی۔ قرآن کے اندر اس واقعے کے الفاظ کا نقشہ یوں کھینچا رب العالمین نے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ اللہ کا نبی جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کی ضیافت کا، ان کی مہمان نوازی کا انکار کر ڈالا۔ ان کا حضرت جی ہمارا درخواست یہ ہے کہ اس ایک قرآن کریم کے ایک لفظ نے ہماری نسلیں برباد کر دی، ہم تو بدنام ہو گئے، کہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی اولاد ہے جنہوں نے نبیوں کی ضیافت نہیں کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو فَأَبَوْا ہے، اس کی بعد کی جو ایک نقطہ ہے، درخواست یہ کہ اس ایک نقطہ کو آپ اوپر لے جائے،
اور صرف اپنی طرف سے ایک نقطہ اور لگا دے تو یہ فابو سے فاتو بن جائے گا، لیکن آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ نے صرف ایک نقطہ اپنی طرف سے لگا دی، نیچے والا نقطہ اوپر لے آئے، لیکن ہمارا کام بن جائے کہ ہمارے باپ دادا کی جو عزت تھی وہ بحال ہو جائے گی. کیونکہ فابو کا معنی ہوتا ہے کہ انہوں نے انکار کر ڈالا، فاتو کا معنی ہوتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کی ضیافت کی. لہٰذا آپ سے یہ درخواست، اور یہ امید اس لیے لے کر آئے تھے، ان کو معلوم تھا یہ تو بہت بڑا ظالم بندہ ہے، تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو حجاج ابن یوسف نے ان کا یہاں مہمان خانہ کے اندر تشریف رکھی. آپ کے مطالبہ کے اوپر میں ذرا سوچتا ہوں. اندر کیا گھر، جس تلوار سے مسلمانوں کا خون بہاتا تھا اس تلوار کو پکڑا اور کہا یا اللہ تو جانتا ہے مجھے، میں تو بڑا ظالم بندہ ہوں، مجھ سے تو صحابہ کرام کا بھی محفوظ نہیں رہے، تابعین بھی محفوظ نہیں رہے، لیکن فرمایا یا اللہ جس کلام کی حفاظت تو نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ یہ میرے کلام اتارا، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. یہ جو بدبخت لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اس کے اندر رد و بدل کروں، یہ کہہ کر وہ تلوار لے کر باہر آیا. اور جتنے یہ لوگ تھے ان کے اندر کئی 2-3-4 علماء تھے، باقی ایک وفد کی صورت کے اندر تھے، ان سب کا اسی تلوار سے سر قلم کر دیا. ان کا جو شخص اللہ کے کلام کو بدلنے کے لیے میرے پاس آتا ہے تو میں ان کی مہمان نوازی اس طرح کرتا ہوں. تو دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اپنے اس کلام کو نازل کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور مختلف اوقات کے اندر اسباب اس کی حفاظت کے مختلف ہو جاتے ہیں. کبھی علماء بھی حفاظت کرتے ہیں، طلباء بھی حفاظت کرتے ہیں، حفاظ بھی حفاظت کرتے ہیں، قاری بھی حفاظت کرتے ہیں. کبھی کبھار اللہ رب اس کی حفاظت ایسے لوگوں سے بھی لیتا ہے جو بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری نسبت کے تو ہم قائل ہیں. آج ہم اس قرآن کی نسبت سے آگٹے بیٹھے ہیں. بچے نے ہمیں نماز تراویح کے اندر قرآن کریم سنایا، ایک ایک لفظ پہ ہمیں کیا ملتی ہے. جب بچے نے کہا الف، علماء سے پوچھو بیٹے ہیں الف ایک لفظ نہیں ہے، الف حمزہ ہے، لام ہے، فا ہے. ایک بندے نے کہا الف آپ کو پڑھایا، آپ نے پڑھا یا سنا تو آپ کو ایک کے بدلے 10 میں کیا ملتی ہے. تو الف پر تلفظ کرنے کی وجہ، پڑھنے کی وجہ آپ کو 30 نے کیا مل گئی بھائی. اور 30 نے کیا، ایک الف پڑھنے سے ایک نیکی کی قیمت کیا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان معاشر قائم ہوگا، ہر ایک بندہ نیکی کے لیے محتاج ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. اگر ایک شخص ایسا ہو جس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے امی مجھے ایک نیکی چاہیے، وہ دے دے. ماں باپ اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ماں باپ اپنے اولاد کے پاس آئے کہ ایک نیکی کے لیے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج میرے پاس، آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم نیکیوں کو کمائیں. یہ رمضان المبارک نیکی کمانے کا سیزن تھا. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جس بھائی نے اس مبارک مہینے کے اندر جس انداز میں بھی عبادت کی، اللہ ان سب کی عبادات کو اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے. اور اللہ ہم سب کو اس حاضری کو جو آپ مسجد کے اندر موجود ہے، اس حاضری کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے، اور جو سنا پڑھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.